میرے بھائیوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عظیم الشان نبی عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے پہلی کسی امت کو بھی عطا نہیں فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے کمال عطا فرمایا، ظاہری اعتبار سے بھی یعنی جسمانی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب سے خوبصورت بنایا، سب سے حسین و جمیل، کامل، مکمل، اکمل بنایا، اور باطنی اعتبار سے بھی جتنی بھی صفات تھیں، جتنی بھی خوبیاں تھیں پہلے نبیوں کی، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری صفات، ساری خوبیاں، وہ سارے اچھے اخلاق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں اللہ نے جمع فرما دیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے وَفِي صَوْتِهِ سَحَرٌ کہ ہمارے پیارے نبی کی آواز میں جادو تھا۔ جب زبان سے بولتے تھے، اپنی مبارک زبان سے کلمات نکالتے تھے، وہ اس طرح لوگوں پر اثر کرتے تھے جس طرح جادو جو ہے وہ اثر کرتا ہے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، آپ کی گفتگو سے متاثر ہو کر اسلام لے آتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، مکہ کا ایک بہت بڑا سردار تھا، اس کا نام تھا طفیل بن عمر۔ وہ طفیل بن عمر طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ آنا چاہتا تھا، تو لوگوں نے اسے کہا کہ تم طواف کرنے کے لیے تو آ رہے ہو، لیکن یہاں ایک شخص ہے وہ جادوگر ہے، جو بھی اس کی بات سنتا ہے وہ اس کا ہو کر رہ جاتا ہے، جادو کی طرح اس کی بات اثر کرتی ہے، تم ایسے کرنا کہ اس کی بات نہ سننا۔ اس نے ایسے کیا کہ جب طواف کے لیے آیا تو اپنی دونوں کانوں کے اندر اس نے اپنی زور سے انگلیاں کو سیر لی، اپنے کان بند کر لیے تاکہ مجھے اس شخص کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے جسے لوگ جادوگر کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا رہا تھا، طواف کر رہا تھا، اتنے میں اس کی نظر ایک شخصیت پر پڑی جو ایک سائیڈ پر، ایک کنارے پر اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور اللہ کے حضور حاضری دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن اور مصروف ہیں۔ اس نے جب دیکھا تو یہ فوراً اس کے دل پر وہ شخصیت جو ہے وہ اس کا اثر پڑا، اس کا دل ہل کر رہ گیا، اور لوگوں سے پوچھتا ہے کہ من ہوا، وہ بندہ کون ہے جو کونے پر کھڑے ہو کر کنارے پر نماز پڑھ رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو لوگ کہنے لگے ہوا یہ وہی ہے جو جادوگر ہے، جس کی لوگ بات سنتے ہیں تو اس کی ہو کر رہ جاتے ہیں اور اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے سوچا، دیکھا کہ اتنا نورانی چہرے والی شخصیت، اتنی حسین و جمیل، خوبصورت شخصیت، اس نے کہا یہ جادوگر نہیں ہو سکتا، جادوگر ایسے چہروں والے نہیں ہوتے، نورانی چہروں والے، خوبصورت چہروں والے۔ اس نے کہا طفیل بن عمر، اپنے آپ سے کہنے لگا طفیل بن عمر تو اتنا بڑا سردار ہے، ٹھیک ہے جی، تیرے سرداری کے چرچے ہیں اور اتنے لوگ تیرے ماتحت رہتے ہیں، تو اتنا بڑا سردار ہے، تو کیا ہے، چل تو ایک فیصلے کر کے اس کی بات سن لے، اگر اس کی بات ٹھیک ہوئی تو مان لینا، اگر ٹھیک نہ ہوئی تو نہ ماننا، تمہیں کون مجبور کر سکتے ہیں، تو اتنا بڑا سردار ہے، اتنا ذہین ہے، اتنا سمجھدار ہے، ایسے تو نہیں ہے کہ ہر بندے کی بات کو تو جو ہے وہ قبول کر لے گا، اگر اس کی بات ٹھیک ہوئی تو مان لینا۔ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، اپنے جی سے، اپنے دل سے، اپنے ضمیر سے بات کر رہے، اگر نہ ٹھیک ہوئی تو نہ ماننا۔ وہ قریب آیا، قریب آ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، ما تقول یا محمد، ما تقول یا محمد، اے محمد تم کیا کہتے ہو، تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو، تم کیا لوگوں کو کہتے ہو، مجھے بھی بتاؤ ذرا تم کیا کہتے ہو لوگوں کو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات کے فرمایا، اے طفیل بن عمر، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اللہ اکبر۔ جب یہاں تک پہنچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تڑپ کر رہ گئے، کیونکہ وہ عربی تھے اور عربی ان کی مادری زبان تھی، تو اس کے دل پر ایسے ان کلمات نے اثر کیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا اعد فقد بلغنک موسی البحر، کہ اے محمد ان کلمات کو دوبارہ دہراؤ، تم نے تو ساتوں سمندر کے پانی کو کوزے میں جمع کر دیے، اتنے جامع تم کلمات کے ہیں کہ ساری دنیا جو ہے سمیٹ کر تم نے ان کلمات میں بند کر دیے۔ اعد فقد بلغنک موسی البحر، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہ کلمات دہرائے، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ جب یہاں تک ہی پہنچے کہ ابھی آگے بات سنی، یہ تو خطبہ ہے صرف، یہاں تک ہی جب پہنچے تو طفیل بن عمر کے دل میں اسلام کی محبت رچ اور بس کی، کہنے لگا اے محمد مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، میں بھی تمہارا غلام بننا چاہتا ہوں۔ اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو اور آپ کی عبادت کو اور آپ کے منہ سے نکلنے والے چند کلمات کو سن کر طفیل بن عمر جیسا سردار بھی وہ اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا۔ ایسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اور ایسی آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن و جمال عطا فرمایا تھا، اور ایسے وفی صوتہ سحر، ہمارے نبی کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے جادو رکھا۔ جادو کیا ہے؟ جادو سے بھی زیادہ تاثیر ہے۔